اس وقت ہم لائیو ہیں اور میں جاننا چاہوں گی کہ کتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی تو آج ہم لائیو آئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی ہے. اگر ہم کہیں کہ غریب متوسط گھرانوں کو ایوانوں تک پہنچانے والے آواز ہی ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ اپنے دور کے ینگسٹ میئر بھی رہے ہیں. اس وقت اب جب میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام اور بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. تھینک یو. تھینک یو سر. سر کرنٹ سینیریو کے اوپر آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ایک انٹرویو میں اور بھی یہی بات کی کہ کرونا کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, تم کچھ دنوں بعد پاکستان میں آ جانا تھوڑے دن کے لیے, تو تم کہیں آرام کر لو, کہیں اور چلے جاؤ. اور جب تک ہم پہلے آپس میں اپنی لڑائی لڑ لیں, دل بھر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیں, کریڈٹ کی سیاست کر لیں, اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ دنیا کی ساری اقوام شاید اتنے بڑے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے متحد ہو گئی, منظم ہو گئی, متحرک ہو گئی, لیکن ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اب بھی کوئی قومی پالیسی اور ایک قومی رسپانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت بری بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا نے پورا فائدہ اٹھایا ہے ہماری اس لڑائی سے, جو خاص طور پہ مرکز اور صوبہ سندھ کے درمیان ہوئی, یعنی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جس طرح تلوار نیام سے باہر نکلی تھی, جس طرح ذاتیات پہ حملے ہوئے ہیں, اور ایسے وقت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی بات سے سبق نہیں سیکھا, اور ہم سیریس ہے ہی نہیں کہ یہ کورونا کتنی سیریس پینڈیمک ہے, کتنی سیریس وبا ہے. تو میرے خیال میں اس سے لوگ بھی بہت مایوس ہوئے, لوگوں میں بھی کنفیوژن آیا, الجھن پیدا ہوئی کہ لاک ڈاؤن میں جانا ہے نہیں جانا, کاروبار کو بحال کرنا ہے نہیں کرنا. تو لڑائی میں اتنا وقت گیا کہ جو ایس او پیز تیار ہو سکتی تھی ہر کام کی, وہ بھی تاخیر سے ہوئی. اگر ایس او پیز ہی وقت پر ہو جاتی, اور پھر ہم نے جس چیز کا استعمال نہیں کیا, ایس او پیز بنانے اور ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن, عمل درآمد میں جس چیز کا یوز نہیں کیا, جو ہمارا ایسیٹ ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہمارا یوتھ ہے, ہمارا نوجوان ہے. ہم نے اس کو کاغذ میں جو ہے وہ اس کا ڈیٹا لے کے کہا کہ یہ کاغذ میں ٹائیگر آ گئے سارے, حالانکہ یہ ٹائیگر تو میدان میں ہونے چاہیے تھے, اپنے محلے میں ہونے چاہیے تھے, اور کمیونٹی پولیس کی صورت میں کمیونٹی پولیسنگ, نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ اور یوتھ والنٹیئر کور, یہ 2-3 طرح کی دنیا میں کانسیپٹس ہیں. مسجد کو فوکل پوائنٹ بناتے, ایک مسجد کو کسی بھی یو سی میں ایک یو سی کا آفس اور دوسرا اسسٹنٹ کمشنر کا آفس, اور یہ تینوں کے درمیان کولیبریشن ہوتی اور سارا یوتھ ان کو دے دیا جاتا, اور وہ تینوں اس یوتھ کو, اس علاقے کی یوتھ کو ایک اے سی کے علاقے میں 6 سے 12 یو سیز آتی ہیں. تو یہ ایک اور اسی میں اگر آپ 12 مساجد لے لیتے, 12 یو سیز ہو جاتی, ایک اے سی کا آفس ہوتا. اتنا بہترین کام ہوتا. نہ یہ دیکھا جاتا کہ اے سی پیپلز پارٹی کے انڈر میں ہے, یہ نہ دیکھا جاتا کہ یو سیز ایم کیو ایم کے انڈر میں ہے, یہ نہ دیکھا جاتا کہ مساجد کس کے انڈر اور کنٹرول میں ہے. میرے خیال میں اس وقت یہ ساری تفریق, یہ سارے فرق کو ختم کر کے ایک ہمیں یہ کورونا کے خلاف ہمیں متحد
اور منظم ہونا تھا, اور بدقسمتی سے ہم نے بہت اسپیس دی کورونا کو, اور ہم اس طرح, میں نے حالانکہ آفر کی, میں نے بہت فون کیے مراد علی شاہ صاحب کو, لیکن میرا رابطہ نہیں ہوا. میرا ناصر شاہ سے رابطہ ہوا تو ان کو میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. میں نے کہا ملاقات ہونا, فون پہ تو بات کر لے کم از کم, وہ مجھے کوئی ملنے کا شوق نہیں ہے. چند تجاویز ہے کہ کیسے کرنا ہے, کچھ شاید ہمارے تجربے سے فائدہ ہو جائے. اور یہ کراچی کی سائیکی, سندھ کے شہروں کی سائیکی جتنا بہتر ہم سمجھتے ہیں, جتنا ہمارا کنیکٹ رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شہر کے ساتھ, اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اور اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, گلیوں محلوں میں, کچی آبادیوں, گنجان بستیوں میں, تو شاید کراچی جتنا گنجان شہر ہے, 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اگر یہاں اٹلی اور فرانس, بیلجیم, یو کے, اگر اور اسپین اور امریکہ جیسی اسپائک اگر خدا نہ خواستہ یہاں آ گئی تو کیا ہوگا. تو میں اس لیے میرا کہنا یہ کہ یہ بڑا پیتھیٹک ہے کہ ہم ایک آرگنائزڈ اور یونائٹڈ نیشنل رسپانس نہیں دے سکے. لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, کیا کرنا ہے, طے کرنا ہے کتنے عرصے تک ہوگا انشاءاللہ. کاروبار تجارت بحال کرنے کے لیے ایس او پیز رمضان سے پہلے بن جاتی, اور ان ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے یوتھ کو استعمال کیا جاتا. ہر مارکیٹ کے باہر آج بھی یوتھ والنٹیئر کور آپ کھڑی کر دیں, وہ دائرے بنا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ایک مال میں, ایک مارکیٹ میں ایک خاص تعداد سے زیادہ لوگوں کی انٹری نہیں ہو سکتی, انہیں 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. ایک دکان پہ کتنا رش ایک وقت میں ہونا چاہیے, یہ ایس او پیز بنا کر ان بچوں کے حوالے کرتے, یوتھ کے حوالے کرتے, یہ کھڑے ہو جاتے مارکیٹوں کے باہر, یہ کھڑے ہو جاتے کہیں پر بھی کسی اسٹریٹ پہ جہاں شاپس بنی ہوئی ہیں, اور یہ پوری اس اسٹریٹ پہ ناکہ بندی کر کے لوگوں کو اتنا الاؤ کرتے جتنا ایک دکان کے اوپر رش ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, پھر راشن بانٹنے کے لیے, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, کس گھر میں گردے کے مریض ہیں, کس گھر میں دل کے مریض ہے, کیا سوشو اکانومک پروفائل ہے کسی علاقے کا, وہاں بے روزگار لوگ کتنے ہیں, وہاں راشن کہاں پہنچا کہاں نہیں پہنچا. سفید پوش تو باہر نہیں نکلے, وہ تو ٹرکوں کے ساتھ بھی نہیں گئے, انہوں نے تو ہاتھ بھی نہیں پھیلائے. تو یہ ساری بات تھی جس کا خیال ہم نے نہیں رکھا. لوگوں کی نفسیات, ان کی سفید پوشی, ان کی عزت نفس, اس کا کس طرح خیال رکھنا. میرے خیال میں اس پر ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تو بنا اسلام آباد میں. پرائم منسٹر کو ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کرنا تھا, 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے, اور 5 وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ چیف منسٹرز بیٹھتے, اور پھر وہ وزرائے اعلیٰ نیچے جا کے میئر اور کاؤنسل سے کنیکٹ کرتے, دوسری پارٹیوں سے کنیکٹ کرتے, اور اپنے چیف منسٹر ہاؤس میں ایک پروونشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بناتے, وہاں سارا ڈیٹا جمع ہوتا. ہمارے آئی ٹی کے بچے سارا گراف بھی بنا دیتے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ یہ آگے کیا خدشات ہیں اور دنیا میں کیا ٹرینڈز ہیں. تو میرے خیال میں لیکن ہم نے ان بچوں کو بھی کہیں کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, سوشو اکانومک ہو, اس بیماری کا ڈیٹا اور اس کے کیا اثرات اب تک آئے ہیں, اور کیا ڈیتھ کا ریشیو ہے کہ اتنے لوگ اگر بیمار ہوئے اور اتنے صحت یاب ہوئے تو اس میں سے مطلب جاں بحق کتنے ہوئے, یہ سارا ڈیٹا بھی اس طرح سے کمپائل نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یوز نہیں کیا. تو میں تو جو میرا سارا فوکس ہے ساری گفتگو کا, وہ 35 سال سے کم عمر کے لانڈوں کو یوز کرنا ہے, لفنگوں سے ہمیں سارا سسٹم لینا, اور ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ ساری باغ ڈور دینی ہے. میرا یہ فوکس ہے, میری یہ تھیم ہے, میرا نیریٹو یہ ہے. سر آپ نے ابھی یہ بات کہی اپنی پوری گفتگو میں کہ میں ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک آپ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے. سر ایک تجربہ ہے آپ کا, ینگیسٹ میئر رہ چکے ہیں آپ, اور آپ نے پورے کراچی کو ایک ٹائم پہ سنبھالا ہے, اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ایگو آ جاتی ہے ان لیڈرز کی, یا کیا چیز ہے کہ یہ تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, کیوں نہیں اٹھانا چاہتے, کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ بھائی میں اس ایگو کو تو مینٹل ریٹارڈیشن کی ایک سمبل کہتا ہوں, یہ ایک سائن ہے اس ڈیزیز کی, جو مینٹل ریٹارڈیشن ہے. مینٹل ریٹارڈیشن یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ
with disability, وہ جو mentally retarded بچے ہیں یا cerebral palsy جنہیں ہے وہ بچے, یا جنہیں کوئی اور اس قسم کی بیماری ہے, ہم انہی بچوں کو ڈسیبل کہیں یا مینٹلی ریٹارڈڈ کہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل بریڈ ہے وہ ایگو کو لے کر, اپنی کریڈٹ کی سیاست کو لے کر, دوسرے کی جیلسی اور اپنی انسیکیورٹی کو لے کر, اصل میں ہم مینٹلی گرو نہیں ہوئے, ہم مینٹلی, ہماری ڈیموکریسی میں وہ گروتھ نہیں آئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وجود کو بھی برداشت کریں اور کہیں یہ فیصلہ کریں کہ کوئی ایک پارٹی اس چیلنج سے نہیں نبرد آزما ہو سکتی, اس کو فیس نہیں کر سکتی. پورے ملک کو ساتھ ملانا ہوگا, پورے ملک کو ساتھ ملانے کے لیے ہمیں علماء کو بھی ساتھ کھڑا کرنا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ کھڑا کرنا ہے, ماہرین کو بھی, دانشوروں کو بھی, میڈیا کو بھی, اور ایک کمپریہنسو ہمارا ایک جوائنٹ آرگنائز یونائٹڈ ریسپانس ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہوا, بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک ہمارے ڈیموکریٹس کی مینٹل ریٹارڈیشن ہے, ایگو, جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی, جو ہمیں ایک گرینڈ موبلائزیشن نہیں بنانے دیتی, ایک پوری ایک پاکستانی قوم کا تصور اجاگر نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہم وہ جسے کہتے ہیں نا بڑی فریگمنٹڈ سوسائٹی ہیں, ریلیجس اس میں بھی, مسلکی اعتبار سے بھی, صوبائی اور لسانی اعتبار سے بھی, اور پھر اس کے بعد جب سیاسی جماعتیں کلیم کرتی ہیں کہ ہم نیشنل ہیں, لیکن وہ بھی ایگو کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے رہنما. اور کتنا بری طرح سے دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب نے اچھا کام کیا, پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا, لاک ڈاؤن میں وہ بالکل ان کا رسپانس ٹائم پر تھا, تو اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. ارے 10 موقع وہ دیں گے ان کی برائی کے, ہم کر لیں گے برائی ان کی بات میں, لیکن جو اچھا کام پہلی بار کیا انہوں نے زندگی میں, کم از کم اس کا کریڈٹ تو انہیں دے دو, ایک اچھا کام کیا. اب آپ اگر اس ایک اچھے کام کا بھی کریڈٹ اس کو نہیں دیں گے, ان کو نہیں دیں گے, تو پھر تو وہ کبھی اچھا کام نہیں کریں گے. تو ایک اچھے کام کا کریڈٹ دیں گے تو شاید دوسرا اچھا کام کرتے, وہ راشن اچھا بانٹتے, راشن بانٹنے میں بچوں کو, نوجوانوں کو یوز کرتے اور ثابت کرتے کہ 8 ارب کا راشن بٹا ہے. سپریم کورٹ ان سے سوال نہیں کرتی کہ یہ 8 ارب کا راشن کہاں گیا, یہ تو جو راشن بٹا وہ ناقص تھا. تو یہ ساری باتیں آئیں نا پھر. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک اچھا کام کیا تھا, اس کا کریڈٹ دینا چاہیے تھا. بعد میں انہوں نے بھی بھنڈ ماری ہے, بلنڈرز کیے, لیکن جو اچھا کام کیا اس کا کریڈٹ. کوارنٹائن سینٹرز بنائے, کورونا کی مینجمنٹ کے لیے انہوں نے ڈاکٹرز کو تیار کیا. پھر ٹیسٹ, جو سب سے زیادہ ٹیسٹ کی فیسلٹی وہ سندھ میں ہے, تو وہ بھی ارلی رسپانس تھا پروونشل گورنمنٹ کا. تو یہ سارے اسٹیپس اچھے تھے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے دیکھا کہ سندھ اور وفاق کے درمیان ابھی آپ نے ذکر بھی کیا چیز کا, ایک لفظی گولہ باری رہی دونوں کے درمیان, ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے, زیادہ ہٹ درمی کس نے دکھائی, وفاق نے دکھائی یا سندھ حکومت نے دکھائی؟ دیکھیں, جب بچے لڑتے ہیں تو اس میں پھر یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ کس نے پہل کی اور کس نے بعد میں سخت ری ایکشن دیا. میں تو پھر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میچورٹی نہیں ہے ہماری سیاسی فریٹرنیٹی میں, ہماری سیاسی برادری میں, تو پھر ہم مستقبل میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اپنی یوتھ کو پھر کیا میسج دے رہے ہیں, اور عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ کیا سب سے زیادہ ڈسپیئر پاکستان میں ہوگا, سب سے زیادہ مایوسی پاکستان میں ہوگی. اور خدا نہ خواستہ ابھی تو اللہ کے فضل و کرم سے شاید ہماری امیونٹی ہے, ہم نے کئی نزلے بخار اس سے پہلے نمٹائے ہیں, اور شاید ہمارے ویدر کا افیکٹ پتہ نہیں کیا ہے کہ ابھی کورونا کا اس طرح سے امپیکٹ نظر نہیں آیا, اور شاید اس میں لاک ڈاؤن کا فیکٹر بھی ہے بالکل. لیکن اب لاک ڈاؤن جب یونیفارم نہیں تھا, یکساں نہیں تھا, ایک جیسا نہیں تھا, پورے ملک میں ایک وقت میں نہیں ہوا, اور پھر سندھ میں بھی اور کراچی میں بہت سارے لوگوں نے تو لاک ڈاؤن کو رسپیکٹ ہی نہیں کیا. تو خدا نہ خواستہ جن لوگوں نے نہیں کیا ان میں اگر یہ انفیکشن ہے اور ان کی بیماری ظاہر نہیں ہوئی, وہ صرف کیریئر ہے, مطلب وہ کیری کر رہے ہیں, تو وہ کیریئر بھی جو ہیں, اب جو پاپولیشن سیف تھی, سیکیور تھی, جس نے 2 مہینے
صبر کیا, گھروں میں بیٹھے رہے, احتیاط کی. اب وہ جب کاروبار کے لیے باہر نکلیں گے یا شاپنگ کے لیے باہر نکلیں گے کچھ خریدنے کے لیے, تو وہ اس پاپولیشن کے ساتھ انٹرمنگل ہوں گے. تو اب اصل امتحان ہمارا شروع ہوگا کہ اب دیکھنا ہے کہ جو لاک ڈاؤن سے جو لوگ نکلے اور تجارت اور کاروبار بحال ہوا اور خرید و فروخت بحال ہوئی, تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہماری نالائقیوں کو بھی معاف کرے, ہماری بد احتیاطی کو بھی معاف کرے, اور معجزہ ہو. اور یہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جولائی ہمارا بڑا ٹیسٹنگ منتھ ہوگا 15 جون سے آنورڈز, تو بات ان کی صحیح ہے کہ یہ مئی میں جب ہم بد احتیاطی کریں گے حد سے زیادہ اور ایس او پیز پر ہمیں درآمد نہیں ہوگا, اور ہم دکانوں پہ اور شاپنگ کے لیے اور عید کی شاپنگ کا بھی اگر موقع مل گیا تو جس طرح ہماری خواتین ٹوٹ پڑیں گی اگر, تو مجھے ڈر ہے اور ماہرین کو بھی ڈر ہے کہ پھر جون 15 آنورڈز, جولائی 15 جب بچوں کے اسکول کھولنے کا وقت آئے گا تو ہم کس پوزیشن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھے, ہمیں محفوظ رکھے اور اپنا یہ فضل و کرم جاری رہے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ شاید دوا کا وقت تو چلا گیا ہے, اب تو لاک ڈاؤن کھولنا ہی پڑے گا کیونکہ ورنہ اکانومی کا بالکل بٹا بیٹھ جائے گا. تو میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ اب کوئی سخت والا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. دیکھیں پرنسپلی ہونا چاہیے, ڈاکٹرز کی ایڈوائز یہی ہے, لیکن ایز اے نیشن اینڈ ایز اے ویری ویک economically very weak nation we can't afford any further a very strict kind of lockdown. ہم نہیں افورڈ کرتے. ہاں اب تو ہمیں ہرڈ امیونٹی پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور ہمیں جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں باہر جا کر بھی, مارکیٹ میں بھی اور مختلف اپنے دفاتر میں وہ بھی کھلنے لگیں گے. تو اب وہاں کیا احتیاط. اسی طرح دیکھیں ایجوکیشن پہ بات اب تک کسی نے نہیں کی کہ جولائی 15 سے اگر آپ اسکول کھولیں گے اور کالجز اور یونیورسٹیز کھلیں گی تو کیا سندھ حکومت نے کیا ایس او پیز بنا لیے کہ اسکول کیسے کھلیں گے؟ جب 1 جولائی آئے گی تو تب گھنٹی بجے گی خطرے کی کہ بھائی اسکول کھلنے والے, اب ایس او پی بنائیں. ابھی ایجوکیشن منسٹر تو یہ کہتے ہیں سعید غنی کہ میری بلا سے اگر 5 سال بھی اسکول بند رکھنے پڑے ہم کریں گے. یہ تو ایسا جواب ہے کہ ایجوکیشن منسٹر ہی ایجوکیشن کی اہمیت کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہو, تو مجھے بتائیے کہ پھر باقی ایجوکیشن کا پھر کیا حال ہوگا ہمارے صوبے میں. اور پرائیویٹ اسکول کی مینجمنٹ کو انگیج نہیں کیا, یونیورسٹیز کو نہیں کیا, اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. ہمیں اور وفاقی حکومت نے بھی اب تک یہ پالیسی نہیں دی کہ جس طرح صوبے نے تو دے دی کہ بھائی بغیر ایگزامز کے بچوں کو پاس کر دیں اگلے گریڈ میں, تو اس سے کیا کہ نئے ایڈمیشنز ہو جائیں گے نیچے سے اور نئی فیس آ جائے گی. لیکن بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو کہ کرائے پر ہے, رینٹڈ پراپرٹی پر, اگر انہیں نئے داخلے نہیں ملے, نیا فیول نہیں آیا, تو وہ لاکھوں روپے کی کرایہ دے رہے ہیں, لاکھوں روپے کا کرایہ دے رہے ہیں, تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوال آ رہا ہے. تو جب صوبے نے پاس کر دیا تو اب آپ کون سی پالیسی بنا رہے ہیں, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم امتحان لیں گے؟ امتحان آپ کیسے لیں گے؟ امتحانوں کی ایس او پی بنائی ہے آپ نے, جب ایس او پی ہے نہیں, ایس او پی پہ کام نہیں ہوا, تو کون سی پالیسی آپ دیں گے؟ آپ کو آخر میں یہی پالیسی دینی ہے کہ اس سال تو سارے بچوں کو اپ گریڈ کریں, پاس کریں, اگلے سال ان کے ایگزام لیں گے اور اس میں ان کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ انہوں نے یہ بغیر امتحان کے وہ اوپر آ گئے تو اب وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اور آگے ہم یونیورسٹی کالج کھولیں گے تو ایک کلاس میں اب اتنے بچے نہیں بیٹھ سکتے جتنے بچے پہلے بیٹھتے تھے, تو وہ شفٹوں میں اب اسکول چلیں گے, سرکاری اسکول بھی پرائیویٹ اسکول بھی. کتنی شفٹیں ہو سکتی, کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں, ٹیچرز اتنے ہمارے پاس ہیں. یہ سب ایس او پیز کہاں پر ہے, ہماری ایجوکیشن کہاں پر ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس پر سوچنا چاہیے وفاقی وزراء کو, پرائم منسٹر عمران خان کو اور سارے چیف منسٹرز کو, اور پھر جو چاروں صوبوں کے ایجوکیشن منسٹرز ہیں کہ ابھی سے ایس او پیز بنا لیں وہ.
سر ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، پورا نظام موجود ہے بلدیات کا، اس سچویشن میں ٹائیگر کورٹ بنانا، اس پہ پیسے انویسٹ کرنا، یہ کہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی دیکھیں، اگر بلدیاتی نظام کے پاس اختیارات نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، وسائل نہیں، اور بالکل وہ عضو معطل بنے ہوئے ہیں، جو 40 ارب روپے انہیں ملے تو اس کا حساب دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے. تو دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سسٹم نہیں ہے اور نمائندے نہیں ہے. 2500 کاؤنسلرز ہیں، 210 کے قریب یو سی چیئرمین ہیں، اور یہ پورے شہر کی نمائندے. کراچی کی مثال ہے، حیدرآباد، سکر، نوابشاہ، میرپور خاص، شکارپور، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، وہاں بھی ہے نا یہ سب سیٹ اپ. بالکل. تو یہی میں نے کہا کہ یو سی کو فوکل پوائنٹ بناتے، ایک یو سی سب سے اسمالسٹ ڈیموکریسی کا، پولیٹیکل سسٹم کا سب سے اسمالسٹ یونٹ جو ہے وہ یو سی ہے. اور یو سی کے اوپر ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین آتے ہیں، اور اس کے اوپر کے ایم سی کی کاؤنسل اور میئر آتا ہے. تو میرا جتنا بھی اختلاف ہو میئر وسیم اختر سے، ان کی پارٹی ایم کیو ایم جس سے مجھے الگ کیا گیا خالد مقبول صدیقی سے، لیکن اس کے باوجود جب یہ سسٹم موجود ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. اکثر جگہوں پر، موقعوں پر مراد علی شاہ اور وسیم اختر ساتھ نظر آنے چاہیے. حیدرآباد کے میئر اور صوبائی وزراء ساتھ نظر آنے چاہیے. لاڑکانہ کے میئر اور صوبائی وزراء ساتھ نظر آنے چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو تو یہ میسج دیں کہ بھائی اس وقت نہ ایم کیو ایم ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ پی ایم ایل ہے، نہ پی ٹی آئی ہے. اس وقت ہم متاثرہ لوگ ہیں اور ایک چیلنج کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں. یہ میسج بھی انفارچونیٹلی نہیں گیا. ایک میٹنگ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی جس میں پارٹیوں کے نمائندے تھے. مستقل ان کی آمد جامد ہونی چاہیے، مستقل کنٹرول سینٹر پہ لوگ آئیں، ڈیٹا بنائیں، ڈیٹا جمع کریں. جتنی یوتھ آرگنائزیشنز نے 70% راشن یوتھ اور ویلفیئر تنظیموں نے بانٹا ہے، ان کو بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکسیس ہونی چاہیے. آئیں، مشورہ دیں، ان کو کہاں رکاوٹ آ رہی ہے آ کے بتائیں. ان کے لیے ایک ٹیم بٹھا دینی چاہیے وزراء کی، ایم پی ایس کی، جو ان کو انگیج کرے، انٹریکٹ کریں. ان کو اعلان کر کے کہ بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شاباش، ہم بھی اپنا راشن آپ کے ذریعے سے بٹوائیں گے، ہم بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ آپ کے ساتھ لگائیں گے. اور جو سستے ریسٹورنٹ کھولے ہیں، اورنگی میں ایک این جی او یوتھ کی تھی، 20 روپے کا قورمے کا سالن چکن کا، اور اس کے ساتھ دال کچھ، اور 10 روپے کی 2 روٹیاں چپاتی. 700 لوگ روزانہ لائن لگا کر خرید رہے ہیں. اچھا، ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم ہے کہ مفت نہیں مل رہا، وہ پیسے دے رہے ہیں. اچھا، اس 700 کو ملٹی پلائی کرے 30 سے، جو خرچہ ہو رہا ہے اپنی جیب سے شاید 5 سے 10 لاکھ روپے جا رہا ہے. ہمارے یہاں مخیر حضرات ہے، وہ کسی بھی این جی او کو 10 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، 5 لاکھ. باقی تو روزانہ وہ جو 730 روپے کی پلیٹیں بیچ رہے ہیں، وہ پیسہ بھی تو آ رہا ہے. تو وہ پیسہ، اور روزانہ کچھ سبسڈی دینی ہے، اور مہینے کی 5 سے 10 لاکھ کی سبسڈی، اور آپ ایک اچھا سروس دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا چاہیے اس این جی او کو بلا کے کہ میں آپ کو 25 کیفے کے لیے مہینے کے 2.5 کروڑ دیتا ہوں، 10-10 لاکھ. آپ نے ایک کھولی ہے کیفے، میں 10-10 لاکھ دیتا ہوں ہر کیفے کے لیے. 25 کیفے مجھے اور اورنگی میں کھول کے دے دیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ان یوتھ سے یہ کام لینا ہے کہ ان کے ذریعے سے کیفے کھلوا دیں بہت سارے پوری کراچی میں. یہ انوویشن ہونی چاہیے، یہ پریکٹیکلی ہمیں لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر صرف کمپٹیشن میں رہیں گے، انسیکیور رہیں گے، جیلس رہیں گے، کریڈٹ کی سیاست اور ایگو میں پھنسے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتے. سر یہ نظام تو اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اقتدار میں فرسودہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. فرسودہ ہی لفظ استعمال کریں. ایسا ہی. سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی پارٹی کے اختلافات ہیں، کیا آپ اسے یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا اختلافات؟ میرے اختلافات اس بات سے ثابت ہونے کہ جو میں نے نشاندہی کی تھی وہ آج پارٹی میں ہو رہا ہے، اور پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پارٹی کہاں اب پہنچ گئی ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کی. تو میں نے کہا تھا کہ 2.5 سال مکمل ہوں یا 3 سال، 4 سال پورے مت کرنا. 3 سال میں بلدیاتی
اپنے چھوڑ کے اقتدار کو جو بھی ہے آپ استعفی دیں, آپ صوبے کے منہ پہ ماریں اور آ جائیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو پیکیج لیں وزیر اعظم سے, وہ پیکیج میں وزارتیں نہ لیں. مینگل کی طرح, جو اختر مینگل ہے بی این ایم, انہوں نے وزارتیں نہیں لی, انہوں نے اپنے مسنگ پرسن چھڑوائے, انہوں نے اپنے اسیروں کو ریلیف دلایا, جائز ریلیف عدالتوں سے, انہوں نے پیکیج لیا ڈیولپمنٹ کا. ہمیں K4 کے لیے 200 ارب روپے لینے چاہیے 4 سالوں میں. سیوریج obsolete سسٹم ہے, فرسودہ, اس کو بدلنے کے لیے 200-250 ارب چاہیے کراچی کو. پھر اسی طرح 200-250 ارب ہمیں کچرے کے نظام کے لیے چاہیے. پھر سرکولر ریلوے کی ریوائول. یہ 4 منصوبے انفراسٹرکچر کے 1200 ارب روپے 4 سال میں چاہیے. ہم 3000 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں کراچی والے, تو ہمیں اس میں سے 10%, ہماری آبادی 15%, ہمیں 10% دے دیں, صرف 300 ارب روپے دے دیں 4 یا 5 سال تک. پھر ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. پھر ہم صرف 22ویں صدی میں نہیں جائیں گے, ہم پاکستان کو اور اس ریجن کو 22nd سینچری میں لے جائیں گے. یہ کراچی کا پوٹینشیل ہے. انجن آف گروتھ, ہب آف اکانومی, ہب آف بزنس, اینڈ اٹ ہیز اے میجک. یہ اس میں ایک جادو ہے, پر اس کو ایکسپلور کوئی نہیں کر رہا. یہ ایم کیو ایم کا کام تھا کہ وزارتیں نہ لیتے, لیکن اب وزارتیں لیں تو وہ وزارت خالد مقبول کو راس نہ آئی, میرے بھائی کو, اور وہ اس سے چھین کر کسی اور کو دے دی گئی. تو اب نعرہ کیا ہوا؟ پہلے تھا کہ اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے, اب کیا ہے کہ اپنوں کی وزارت چہیتوں کے لیے, اپنوں کے ٹکٹ چہیتوں کے لیے. تو چہیتے من پسند لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں, انہیں وزارتیں دے دی جائیں. ان کا 35 سال میں کتنا کنٹریبیوشن ہے پارٹی میں, کتنے سال وہ پاکستان میں تھے, کتنے سال باہر تھے, کتنے سال وہ ایم کیو ایم میں تھے, کتنے سال وہ حقیقی میں تھے یا کسی اور پارٹی میں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ میرٹ نہیں ہے اور اگر یہ فرق نہیں رکھا جائے گا اور اپنے چہیتوں کو, اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹ اور وزارتیں دی جائیں گی اور پھر بلدیاتی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی, تو پھر لگ پتا جائے گا اب اس الیکشن میں جو ہونے والے ہیں کہ اب یہ میئرشپ کا سودا ہو گیا اور یہ میئرشپ ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے گئی. میں یہی ساری وارننگ دے رہا تھا. اور جو الزامات ہیں کہ 40 ارب کا حساب نہیں دیا, اس میں بھی بڑے الزامات ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی کارکنوں کا ایلیگیشن ہے کہ کرپشن ہے, تو آئے کارکنوں کی اسمبلی میں جاتے ہیں, عامر خان, وسیم اختر, کنور نوید اور لوگ بھی, خالد مقبول صدیقی اور میں, ہم اپنے گوشوارے دیں. ہم صرف ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کو نہ دیں. نیب اکیلا احتساب نہیں کر سکتا ساری سیاسی جماعتوں اور ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور وزیروں کا اور گورنمنٹ کا. پارٹی کے اندر احتساب کا نظام. تو میں نے کہا کہ جس دن سے میں نے یہ بات شروع کی کہ پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, آفس بیئررز کا, ایم این ایز, ایم پی ایز کا, گورنمنٹ میں وزیر بننے والوں کا, میئر کا, اور جتنے ڈسٹرکٹ کے اور یو سی کے چیئرمین, ان کا ہونا چاہیے. تو وہیں سے میرے یہ جو کچھ بڑے لوگ ہیں وڈیرے پارٹی کے, وہ مجھ سے بدک گئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ایجنڈا تو ہمارے مفادات کے خلاف ہے. تو بس انہوں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ فاروق بھائی کو الگ کرنا ہے, ہم اسی طرح پارٹی کو چلائیں گے. تو اسی طرح پارٹی چل رہی ہے اور آج کہاں پہنچ گئی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا سر, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں حقیقی, ایم کے ایم, پھر اس میں مزید دھڑ, پھر اس میں مزید دھڑ, ایٹ دی اینڈ نقصان صرف کراچی کا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ کبھی مستقبل میں جا کر ایک ہو سکیں گے تاکہ ہمارا مستقبل سیکیور ہو سکے؟ ان سب کے ایک ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ ان سب کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. نہیں, پارٹی میں کچھ صفائی تو ہونی چاہیے نا. اور اسی لیے میں نے یہ فارمولا دیا کہ یہ اگر ہماری ایگو کا ٹکراؤ ہے, مان لیں, یا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پارٹی کو کرپشن سے آپ فری کریں, نجات دلائیں, پارٹی میں خرابیوں کو دور کریں, تو میں بھی نہیں بنتا سربراہ. چلے ہم 35 سال سے کم عمر کے جو ہمارے نئے ورکرز ہیں
اور یوتھ ہیں ان کے ہاتھ میں رابطہ کمیٹی دیں, انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور ایک نیا کنوینئر لے آتے ہیں. تو نہ تمہاری بات نہ میری بات, نہ تم رابطہ کمیٹی میں نہ میں رابطہ کمیٹی میں, ہم ایک کاؤنسل آف پیٹرنز, ہم پیٹرنز ہیں, ہم سرپرستی کریں گے, ہم گائیڈ کریں گے, ہم پالیسی گائیڈ لائنز دیں اور فیلڈ میں ہم اپنے نوجوانوں کو اتاریں جو 35 سال سے کم عمر کے ہیں, 65%. اسی طرح کراچی کا اگلا میئر ہم اعلان کریں, حیدرآباد کا نواب شاہ, سکر, میر پور خاص, اور جہاں جہاں ہم ہمارے بس میں ہو ہم 65% ریپرزنٹیشن یوتھ کو دیں, 35 ایئر سے کم عمر کے لوگوں کو بلدیات میں. تو بلدیات ہوں, سیاسی عمل ہو, کراچی حیدرآباد اسے لفنگوں کے ہاتھوں سے لے کے ہم لونڈوں کے ہاتھوں میں دے دیں. فریش بلڈ, نیا خون, نئے لوگ, اور اس میں ہر کلر کے ہوں, ہر مذہب کے ہوں, ہر مسلک کے ہوں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی, ہر علاقے کا پاکستانی. یہ کراچی کو اون کراچی, سیو کراچی اینڈ میک کراچی, یہ تھیم ہو. کراچی اپناؤ, کراچی بچاؤ, کراچی بناؤ, تو پاکستان بھی کو بھی اپنا لو گے, پاکستان کو بھی بچا لو گے اور پاکستان کو بھی بنا لو گے. یہ میری تھیم ہے. نوجوانوں کی موبلائزیشن ہے, 1200 ارب کا بجٹ چاہیے 4 سال میں, یہ ہے, اور اسی کے لیے ساری تحریک اور اسی کے لیے ساری موبلائزیشن ہونی چاہیے. اور اگر مجھے پارٹی واپس مل گئی تو بھی میری یہی تھیم ہوگی, نہیں ملے گی تو میں ایک آزاد گروپ بنا کر کراچی کے اچھے نوجوانوں کو لے کر میں میدان عمل میں اتروں گا اور الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ, بلدیاتی الیکشن. بلدیاتی الیکشن یعنی آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ سکتے ہیں. سر اگر پی ٹی آئی نے کبھی آپ کو اپروچ کیا تو کیا آپ اسے جوائن کرنے کے بارے میں سوچیں گے؟ پی ٹی آئی نے اپروچ کیا تھا مجھے, اور اس سے زیادہ پی ایم ایل این نے کیا تھا. لیکن میں اپنی پولیٹیکل کیریئر کے جس سٹیج پر ہوں اس میں یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اب کسی پارٹی میں جاؤں. ایک پارٹی کی سربراہی کرنے کے بعد, اتنا سینئر لیول پہ کام کرنے کے بعد, مجھے پی ایم ایل این سے تو بہت بڑی پوسٹ کی بھی آفر تھی, وائس پریزیڈنٹ یا وائس چیئرمین, اور پالیسی میں ہر لیول پہ, اور پورے سندھ کا بھی مجھے پریزیڈنٹ بنانے کی, یہ ساری تھی آفرز. لیکن ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, میرے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اچھا, میں اسی ووٹ بینک کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں جو ہے انٹیکٹ ابھی تک, 7 لاکھ کا, جس کو یہ میرے ساتھی اب اس کو بھی بکھیرنے کے اور تقسیم کرنے کے اور گنوانے کے چکر میں ہیں. میں اس کو بچا کر اس کو گرو کرانا, ایکسپینڈ کرانا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے ایک صاف ستھری نظریاتی ایم کے, اچھے لوگوں پر مشتمل, نوجوانوں پر مشتمل, بے لوث خدمت کا جذبہ, پرخلوص جذبہ, سنسیئرٹی اور سیلف لیسنس, یہ 2 چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی. پھر خاندانی لوگ ہوں, ظرف والے ہوں, لالچی نہ ہوں, کرپشن اور رشوتوں سے دور رہیں, دن رات محنت کریں, دل و جان سے محنت کریں, اپنی آمدنی کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور لوگوں کی خدمت کریں. ایسی ٹیم چاہیے, اور وہ ٹیم انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں, اور اس ٹیم کے ساتھ اتروں گا اور ایک اچھا میئر کراچی کو دوں گا انشاءاللہ, اور حیدرآباد کو انشاءاللہ. سر چلیے آپ تھوڑی سی لائٹر باتوں پہ آ جاتے ہیں. آئسولیشن کا پورا سینیریو ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور اگر لاک ڈاؤن کھل بھی گیا تو میرے خیال سے کافی لوگ اوائڈ کر رہے ہیں مارکیٹس میں جانا. تو آپ نے عید کے کپڑے بنا لیے آپ نے؟ نہیں, ایکچولی میں تو ویسے ہی اس سے باہر آ گیا ہوں کہ عید میں کوئی خصوصی کپڑے بنائے جائیں. سال بھر کہیں نہ کہیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں شلوار قمیض بھی بنتے ہیں, کرتے پجامے بھی بن جاتے ہیں, اور انہی میں بڑے کام کے کرتے پجامے شلوار قمیضیں اس میں سے کوئی ایک عید والے دن بھی استعمال کر لیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کپڑے ہی سلوانے. تو میرے خیال میں مجھے تو اس لاک ڈاؤن سے اور شاپنگ میں کروں نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑے گا, میرا کام چل جائے گا عید والے دن, اور شاید میری وائف کا بھی کام چل جائے. تو ہاں, ہم کام چلا لیں گے. اچھا, مطلب کام چل جائے گا. اچھا, یہ ہے کہ آپ کا 30 سال سے زائد تقریباً سیاسی کریئر ہوگا, اس سے زیادہ ہی ہوگا. کوئی ایسی 35 سال. 35 سال. تو کوئی ایسی غلطی آپ کے سیاسی کریئر میں, کوئی ایک ایسی غلطی جو آپ سوچتے ہو تو کہتے ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا, کاش یہ غلطی میں نہ کرتا؟
دیکھیں نا, مثال کے طور پر 9 نومبر کو میں نے اپنے گھر پہ ایک پریس کانفرنس کی اور میں سیاست چھوڑ دی. میں نے بہت سیریسلی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب پارٹی میرے ساتھ مل کے فیصلہ کر رہی ہے اور اگر وہ بیک فائر کر رہا ہے اور کارکنوں نے پسند نہیں کیا تو باقی سارے پارٹی کے لوگ ادھر ادھر چلے جائیں اور میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو اگر عزت نہیں ہے تو پھر سیاست بھی بیکار ہے. عزت کے لیے سیاست کی, ورنہ بیکار تھا سب کچھ. تو جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ایک 24 آور کا الائنس بنایا. تو مجھے محسوس ہوا کہ میری پارٹی میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. تو میں نے کہا کہ میری پریسٹیج اور پارٹی کی پریسٹیج پہلے. تو میں نکل آیا. تو مجھے اس وقت جب میں نے یہ رویہ دیکھا رابطہ کمیٹی کے بہت سارے ارکان کا, میرے ساتھ نہیں کھڑے تھے اور میں نے اکیلے وہ پریس کانفرنس کی تھی, اکیلے فیصلہ کیا تھا, تو پھر میں نے مجھے اس دن رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو کر دینا تھا, کارکنوں کا اجلاس بلا کے, اور انٹرا پارٹی نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے تھے. 2017 نومبر 9 نومبر تھی جب میں نے یہ اعلان کیا تھا. تو میرے خیال میں میری یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں بہت زیادہ مصلحت پسند ہو گیا, بہت زیادہ مصالحت پسند ہو گیا, بہت زیادہ میں نے شرافت کو اختیار کر لیا, بہت زیادہ میں نے سادگی کو اختیار کر لیا. تو میری سادگی مجھے بھی راس نہیں آئی, میری پارٹی کو بھی راس نہیں آئی. تو تھوڑا سا اس میں مجھے جسے کہنا چاہیے کہ کچھ سخت اقدامات بھی مجھے کرنے چاہیے, جو کہ لوگ مجھے ہلکا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں اگر ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں, فلیکسیبل ہوں اور لوگوں کو سیکنڈ اور تھرڈ چانس بھی دیتا ہوں. لیکن میں نے پھر یہ کلیئر بھی کیا ہے کہ اگر میری مروت کا لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اب نہ سیکنڈ چانس ہوگا آئندہ, نہ کوئی تھرڈ چانس ہوگا. تو اب فیصلہ اصولوں پر ہوگا, جس نے غلط کام کیا اسے پارٹی سے باہر جانا ہوگا. صحیح سر, کچھ لوگ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ادھر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات میں اس سال, مطلب اب جو انتخابات ہوں گے تو کراچی میں آپ کس کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک آزاد گروپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ MQM نہیں اسمبلی, اور اس آزاد گروپ میں ضروری نہیں کہ جو میں جس آزاد گروپ کی بات کر رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ اتریں گے, اور اس بار یہ بڑا ویکیوم ہے, یہ فیلڈ اوپن ہے. PTI کا کنیکشن بہت ڈھیلا ہو گیا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ, بہت لوز ہو گیا. اپر مڈل کلاس کے لوگ زیادہ ان کے پاس ہیں. لوور مڈل کلاس اور جو آرڈینری کلاس ہے, جو کچی آبادیوں میں نیو کراچی, لیاقت آباد, لانڈی, کورنگی, جو کراچی کے پاور ہاؤس ہیں آبادی کے اعتبار سے, انرجی کے اعتبار سے, اورنگی ٹاؤن, بلدیا ٹاؤن, گل بہار, گولی مار, ان علاقوں میں تو میں کہیں PTI کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. اگر ہے تھوڑی بہت تو MQM ہے, لیکن اس میں بھی اس کے بھرم باز بھی ہیں, اس میں بھی ذرا بدماش قسم کے لڑکے ہیں جو اور ستیہ ناش کر رہے ہیں. ان کو ہٹا کر اچھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. اور اگر UC چیئرمین بھی اپنے بڑوں کے اسی راستے پہ چل پڑے اور کرپشن ہو رہی ہے تو MQM کا بھی مستقبل بلیک ہے, تاریک ہے. PTI بھی نہیں, اس کا کنیکشن نہیں ہے. جماعت اسلامی, میں نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی شاید تھوڑی زیادہ سیٹیں لے, شاید, اور PMLN بھی سیٹیں لے گی. وہ نمبر 2 پارٹی ہے کراچی میں اس وقت, PMLN, بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی پوزیشن کے اعتبار سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ملا کے آزاد گروپ کے ساتھ ہی کوئی ایک میئر پھر آئے گا. اور اگر PTI یہ کام کر لے گی آزاد کے ساتھ تو PTI کوشش کرے گی کہ اس کا میئر آئے, کوشش کرے گی. میں شور نہیں ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ہم اتریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت والے, جرت والے, کراچی والے, تو پھر وہ کراچی والے اسی نظریے پہ آئیں گے جو 84 کا نظریہ تھا. میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے, تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ نیریٹو کہ 35 سال سے کم عمر کا میئر لانا ہے, اس کی کاؤنسل, اس کی بارات بھی 35 سال سے کم عمر کی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ وہ نیریٹو ہے جس پر اس پوری کراچی کی یوتھ اور ایون PTI کی یوتھ بھی میرے ساتھ بڑی تعداد میں جڑی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلے کو ووٹ دیں گے صوبائی اور قومی الیکشن میں, لیکن فاروق بھائی اچھا میئر, اچھی کاؤنسل,
ईमानदार दियानतदार काउंसिल, मेहनत करने वालों को और बेलौस खिदमत करने वालों की टीम को आपके साथ मिलकर हम सिलेक्ट करेंगे और हम फील्ड में उतारेंगे और अच्छा मेयर और अच्छी काउंसिल लाएंगे। तो मुझे यकीन है कि पीटीआई के बच्चे भी और शायद पीपल्स पार्टी के बच्चे भी मेरे साथ खड़ेंगे, मुझे यकीन है। ये जो टीम आप बनाएंगे इसमें मुस्तफा कमाल के होने के कितने चांसेस हैं? मैंने तो दावत दी है खालिद मकबूल सिद्दीकी को और मुस्तफा कमाल को भी कि अब इमेच्योरिटी और बचपना छोड़ें। अगर रजिया गुंडों में फंसी गई है, ये एमकेएम उन लोगों के हाथों में है जो कभी भी इस 35 साल में एमकेएम के साथ नहीं रहे। उन्होंने दूसरी जमात बनाई है, वो मुल्क छोड़कर भी गए हैं और दूसरी पार्टियों में भी गए हैं, नई जमात भी बनाई है। तो इनकी एमकेएम के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं है, अवाम के साथ वो एक्सेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो फिर अगर ये एमकेएम को दीवार से उसके कॉन्फ्रंटेशन के लिए जा रहे हैं तो जाने दें, लेकिन आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। खालिद मकबूल को मैंने दावत दी कि वो मेरे साथ आ जाएं, मुस्तफा कमाल को मैंने दावत दी मेरे साथ। पीएसपी भी छोड़ो, मैं एमकेएम को फिलहाल छोड़ता हूं। हम अच्छे लोगों को निकालते हैं और कराची उनके हाथों में देते हैं, इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं। और मुस्तफा के पास तो आगे अभी मौका है, वो आगे जाके सूबाई और कौमी असेंबली में भी बहुत सर्व कर सकता है। उसको थोड़ा मैच्योर होना है, थोड़ी पॉलिटिकल ट्रेनिंग उसकी होनी है। मैं तैयार हूं वो ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैंने तो दावत दी कि हाँ, इस सब चीजों को छोड़ें, शहर को अच्छा मेयर देते हैं, 35 साल से कम उम्र का। सही। तो सर आपको इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है? मतलब अब अगले जो इंतखाबात होंगे, नई हुकूमत बनेगी, उसमें क्या आप वजीर आजम फिर से इमरान खान को देख रहे हैं? देखिए, मैं इमरान खान के फ्यूचर से ज्यादा पाकिस्तान के फ्यूचर पर मेरे खदशात हैं कि हम अब यहां से कहां जाएंगे। ये इतने बड़े दावे के साथ तजुर्बा हुआ था कि मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर इमरान खान के पास अगर आगे कोई चांस है तो उसे इस टेन्योर में, वरना तो फिर जो पीएमएल-एन की लेगेसी है वो अब शरीफ खानदान में ही रहेगी और मरियम नवाज उसकी बागडोर संभालेगी। वो आगे आएंगी क्या, और वो एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं होंगी, नंबर एक। इसी तरह क्या बिलावल भुट्टो नेक्स्ट लीडरशिप लेवल पे अब वो आके पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लेंगे? तो मेरे ख्याल में तो ये पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन, मुझे दोबारा पीएमएल-एन तो नजर आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन पीटीआई को इस टेन्योर में कुछ ना कुछ करना होगा। मिसाल के तौर पर बल्दियाती आइन में ऐसी तरमीम हो, अटेम्प्ट तो हो, तरमीम ना भी हो, कि सारे इख्तियारात, वसाइल और उमूर आइन में प्रोटेक्ट हो, लिस्ट हो, जो कि आप कह दें कि ये लोग गटर, पानी, कचरा और ट्रांसपोर्ट ये बल्दियाती उमूर है, ये सूबे के नहीं है, सूबे ने कब्जा किया हुआ। आइन में इसको क्लैरिफाई कर, मरकज से सूबों को आबादी की बुनियाद पे वसाइल मिलते हैं, तो सूबों से भी नीचे लोकल गवर्नमेंट को आबादी की बुनियाद पर जाने चाहिए। इसमें भी आइन की तरमीम है। टैक्सों का मुनसिफाना निजाम, अरबों रुपए की आमदनी है बड़े वडेरों जागीरदारों की, उन पर कोई टैक्स नहीं। आप जैसे जो तनख्वाहदार तबका, जो सैलरीड क्लास, जो मिडिल क्लास, उनकी आमदनी पर टैक्स है। अगर 6 लाख सालाना कमाएंगे, 5 लाख या 6 लाख, तो आप टैक्स देंगे और वडेरे जागीरदार टैक्स नहीं देंगे। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को तहरीक इंसाफ दूर करे। अगर इंसाफ का दावा करके भी इंसाफ आप नहीं कर सकते। नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, ये सोशल इकोनॉमिक पैकेज को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर ये 6-7 बुनियादी बातें नहीं हुई, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ, तो फिर किस एजेंडे पर इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ेंगे? मुझे ये जवाब दें। अगर ये 6 काम ना हुए, इनमें से कोई 2 काम ना हुए, कम से कम 2 काम करने होंगे, तब अगली प्राइम मिनिस्टरशिप के वो हकदार होंगे। वरना फिर वो इसी तरह कराची से बिलावल भुट्टो की एक सीट ले लें, एक शहबाज शरीफ की ले लें, एक डॉक्टर फारूक सत्तार की सीट ले लें, और एक अब्दुल कादिर खानजादा, ख्वाजा सुहेल मंसूर और आमिर चिश्ती की, ये 6 सीटें लेकर 14 सीटों पर आ गए। वरना 8 सीटें बनती पीटीआई की, 8 सीटें, 14 नहीं थी। सही। तो अगर आप उन्हें कोई किताब रिकमेंड करें पढ़ने के लिए इमरान खान साहब को, तो वो कौन सी होगी? देखें, किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन
پاکستان کی جو آئین ہے اس کو پڑھ لیں, اس میں جہاں ناانصافیاں ہیں اس کو دور کر دیں, جو اس میں ایسی چیزیں جو ہماری ترقی کو روک رہی ہیں اس کو ختم کر دیں, پاکستان کی آئین کی کتاب کو پڑھ لیں. اب جیسے انڈیا کے آئین میں اور جرمنی کے آئین میں لوکل گورنمنٹ کی بھی ایک لیجسلیٹو لسٹ ہے جو آئین میں پروٹیکشن, میں نے مثال دی نا, تو وہ اس میں آپ ڈال دیں. جتنے بھی آئین پہ تبصرے ہوئے ہیں اس کی کتاب پڑھ لیں. پاکستان میں مارشل لا کیوں آتے رہے, ڈیموکریسی کیوں نہیں گرو کی, اس کی کتابیں پڑھ لیں, بہت ساری ہیں. پھر پوری دنیا میں شنگھائی دیکھیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے چائنا میں, یہ ون پارٹی رول ہے, لیکن ان کی لوکل گورنمنٹس میں کمپٹیشن ہے, الیکشنز مختلف گروپس کے درمیان ہوتے ہیں, اور انہوں نے ساری اتھارٹی, پاور اور ریسورسز لوکل گورنمنٹ کو دیے ہیں. تو شنگھائی 400 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور چائنا کو یہ ارننگ دے رہا ہے, تو شنگھائی کا اپنا بجٹ کتنا ہوگا آپ دیکھیں. ممبئی کا بجٹ کتنا ہے, ممبئی کا بجٹ 2600 ارب ہے, ممبئی کا, گریٹر ممبئی میٹروپولیٹن کا. اور کراچی کا کتنا ہے, 80 ارب بھی نہیں. کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, ڈی ایم سیز, کے ایم سی, واٹر بورڈ سب ملا لیں, 80 یا 100 ارب سے زیادہ نہیں ہے آپ کا بجٹ. وہ 2600 ارب اور یہ 100 ارب کا بجٹ. ممبئی اور کراچی کو کمپیئر کر لیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں 300 ارب روپے ہر سال چاہیے. ممبئی کو مرکز بھی دیتا ہے, اسٹیٹ بھی دیتا ہے, اور ممبئی کی اپنی جنریشن بھی ہے. تو اگر یہ سسٹم نہیں آئے گا تو پھر کراچی کب تک پورے پاکستان کا بوجھ اٹھائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. کراچی کہہ رہا ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک, مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. اب کراچی لڑکھڑانے لگا ہے, اور کراچی کو سب نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہے. تو جب یہ سہارا دینے والا لڑکھڑائے گا تو سب کہاں جائیں گے. اور پھر دیکھیں, اب یہ بھی ایک میں اچھا ہے آپ کے کہ اب یہ جو رمضان میں جو سچویشن ہوئی لاک ڈاؤن کو لے کر, مساجد میں تراویح نہیں ہوئی, اور حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت پہ جلوس نکلا, تو اب اس کو ایک بیس بنا کر کچھ ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پارا کیا جا رہا ہے, فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش کی جا رہی. تو ایم کیو ایم کا ایک کارنامہ تو تھا 84 سے لے کر آج تک کراچی میں دوبارہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہوئے. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کراچی والے انشاءاللہ یہ رائٹس, یہ فسادات نہیں ہونے دیں گے, اور یہ شیعہ سنی جو انٹیگریشن اور ہارمنی ہے, بھائی چارہ, یہ قائم رہے گا ہر حال میں. اتحاد بین المسلمین انشاءاللہ قائم رہے گا. اسی طرح ایک اور بھی ہو رہا ہے کہ سندھی مہاجر کی کلچر اور ان کی ہسٹری اور پرائیڈ اور ثقافت کو لے کر بھی سوشل میڈیا میں ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, اور دونوں کمیونٹیز کے ایکسٹریمسٹ ایک دوسرے کے خلاف بہت غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے انوائرمنٹ میں بہت ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس سازش کو بھی ہمیں ناکام بنانا ہے, کسی قسم کا فساد نہیں ہونا چاہیے. بالکل سر, آخری بات میں آپ سے, اس پوری سچویشن میں, کووڈ-19 کی سچویشن میں, آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی قوم کو میں ایک پیغام تو دوں گا کہ مایوس نہ ہوں. حالانکہ مایوسی کے سارے ریزنز ہیں ان کے پاس. اگر وہ مایوس ہو گئے تو جو اس ملک کے روشن مستقبل کی ایک امید ہے, ہماری 63% کی آبادی, ہمارے نوجوان, اگر وہ مایوس ہو گئے اور پاکستانی قوم مایوس ہو گئی, تو جو ہمارا پوٹینشل ہے, جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہم 60 کے ڈیکیڈ میں جاپان کے بعد نمبر 2 کنٹری تھے, ہم ایشیا کا ٹائیگر تھے. آج ہم ایشیا کی کیٹ بھی نہیں ہے, بلی بھی نہیں ہے, اور اس وقت ہم نمبر 2 تھے. چائنا ہمارے پیچھے تھا, ملیشیا ہمارے پیچھے تھا, ساؤتھ کوریا ہمارے پیچھے تھا, اور تھائی لینڈ, فلپینز تو دور, اور ویتنام تو دور دور تک نہیں تھے. آج یہ سارے ملک ہم سے آگے ہیں.
ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، ان سارے ممالک سے. تو اس لیے لوگوں کا کوئی قصور نہیں، اعصابی لوگوں کے اسٹریس ہے، اس سے نفسیاتی امراض ہوں گے، اعصابی تناؤ ہوگا. تو یوتھ کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی اپنے محلوں میں ہر سیکشن آف پاپولیشن کو انگیج کرے، ان کی امید کو قائم رکھے، انہیں مایوس نہ ہونے دیں. کیونکہ اگر یہ لوگ مایوس ہو گئے تو پوسٹ کورونا ایرا میں ہم اٹھ ہی نہیں سکیں گے. اگر ایک بار ہم بیٹھ گئے تو ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں کھڑے رہنا ہے اور پھر ہمیں دوڑنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ چیلنج اپرچونٹی میں چینج کرنا ہے ہمیں. زندہ قوم ہر چیلنج کو اپرچونٹی، اور دنیا بھی نیچے آ گئی ہے تو ہمارے لیے دنیا کے ساتھ اب ترقی کرنا شاید آسان ہو اگر ہم تھوڑا سا سدھر جائیں، تھوڑا سا سیریس ہو جائیں اور تھوڑا سا کام پر لگ جائیں تو میرے خیال میں سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے. صحیح سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ آئے، تھینک آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ یو سر. بھائی، تھینک یو.